الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلاة توفیقات اور معرفت میں اضافوں کی خاطر صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد حاضرین بزم معرفت اور سامعین ایمان بصیرت عاشقان سرکار احمد مختار اور موالیان جناب حضرت کرار حضران سرکار سید ابرار اس وقت کی مجلس اعظم میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کے 25 سورے یعنی سورہ مبارکہ فرقان کے چند مقدس مطہر متبرک اور ناقابل فراموش الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جن میں خالق کائنات افتخاری انداز میں فخر بھرے لہجے میں اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ مبارک ہے وہ اللہ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کے سینے پر فرقان نازل کیا ہے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب نازل کی اور اس رسول کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا چونکہ ناظر محترم بار بار میرے نام کے ساتھ جس لقب کے اضافے کے ساتھ مجھے بلا رہے ہیں میں نے چاہا کہ اس کی لاج رکھ لی جائے اور کسی حد تک کوشش کی جائے کہ آج کی اس مجلس میں ذکر رسالت کیا جائے ہم ذکر حسین اور تذکرہ خاندان حسین کے حوالے سے پوری کائنات کو رسالت شناسی کا روحانی تبرک تقسیم کرنا چاہتے ہیں رسالت شناسی کا روحانی تبرک تقسیم کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ عرفان رسالت کیا ہے عقیدہ نبوت کیا ہے نبی یہاں آ کر نبی نہیں بنتا بلکہ اللہ جسے زیور علم سے آراستہ کر کے مسند ہدایت پر رونق افروز فرماتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے نبی کوئی اچانک نبی نہیں ہو جاتا جسے خود بھی خبر نہ ہو کہ میں نبی ہو گیا ہوں اور محلے کے لوگ آ کے کہیں کہ مبارک ہو آپ نبی ہو گئے رسول وہ ہوتا ہے جو وہاں سے تاج رسالت لے کے آتا ہے اور یہ رسول تو وہ ہے
جو خلاصہ ہدایت ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو ثمرہ شجر خلت ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو آبرو کونین ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو عزت دارین ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو سید المرسلین ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو خاتم النبیین ہے، یہ رسول تو وہ ہے جو نور اول ہے، علم اول ہے، عقل اول ہے، ہادی اول ہے، کمال اول ہے، جمال اول ہے، جس کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنا دیا۔ بڑی خصوصی توجہ صاحبان علم و ادب، صاحبان معرفت میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آواز سننا اور ہے، لفظوں کو سننا اور ہے۔ یہاں مجلس دیکھنے والا مجمع نہیں، مجلس سننے والا مجمع آیا ہوا، اس لیے کہ مجلس دیکھنے والے باہر ہیں، مجلس سننے والے اندر ہیں۔ سب کی توفیقات کے لیے ایک صلوات پر آواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ادب تشریف فرما ہے، صاحبان شعر و سخن تشریف فرما ہے، علم و ادب کے مضبوط حوالے اور لفظوں کی گہرائی گہرائی اور باریکیاں اور نزاکتیں سمجھنے والے نصاب الفاظ موجود ہیں۔ اس لیے میں نے ایک لفظ ہدیہ کیا کہ اس نبی کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنا دی۔ کیا کہنا اس نبی کا جس کے کھڑے ہونے کے انداز کو شریعت نے قیام کہہ دیا، جس کے جھکنے کی اداؤں کو شریعت نے قعود کہہ دیا، جس نے جبین کو زمین پر رکھا تو سجدہ بنا دیا، جس کے ٹہلنے کی اداؤں کا نام طواف ہے، جس کے سفر کا نام حج ہے۔ کیا کہنا اس نبی کا جس کی گردش سفر کا نام قرآن ہے۔ میں نے ذہنوں کو آمادہ کیا تاکہ میری گزشتہ تقریریں بھی آپ تک پہنچ جائیں اور مسلسل ہو جائیں اور بلا فصل ہو جائیں۔ آج ہم پر اعتراض یہ ہے، یہ علی والے نبی کو نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے اور کان کھول کے سنیے، ہم نبی والے نہیں، ہم علی والے نہیں، ہم ہیں بنیادی طور پر نبی والے۔ ذرا سا ذہنوں کو جھٹکا لگے گا، آج زمانہ یہ کہتا ہے یہ علی والے، یہ علی والے، یہ حسین والے، ہم علی والے نہیں، ہم ہیں بنیادی طور پر نبی والے۔ اس لیے کہ ہم نے علی کو علی کے کہنے سے مولا نہیں مانا، نبی نے کہا یہ تمہارا مولا ہے تو ہم نے مولا مان لیا۔ اور علی کو مولا بنایا تو ہم نے مولا مان دیا۔ ہم ہیں بنیادی طور پر نبی والے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے یہ نبی کو نہیں مانتے، آئیے چوفے کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر سر پہ قرآن رکھ کے ایک اعلان کرتے ہیں، لعنت ہو اس پر جو نبی کو نبی نہ مانے۔ کافر ہے وہ جو رسول کو رسول نہ مانے، جہنمی ہے وہ جو رسالت کا انکار کرے، جو رسول کی بات نہ مانے وہ بھی کافر، جو ذات نہ مانے وہ بھی کافر۔ ابو لہب و ابو جہل دعوت ذوالشیرہ میں پیغام ٹھکرایا، کافر ہے کہ نہیں؟ پہلی دعوت ہے، بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، تو اسی بات کو کلیہ بنائیے، قانون بنائیے، جو پہلا پیغام رسالت ٹھکرائے جب وہ کافر ہے تو جو آخری پیغام
عزاداری کہتے ہیں. ہم نے حسین کو اس لیے مانا کہ انہوں نے پیغام رسالت کو آگے پہنچایا اور رسول نے تعارف کرایا. رسول نے تو سجدے کو طول دے دے کے تعارف کرایا, بلند کر کر کے دکھایا. ایسا تعارف تو کسی کا کرایا ہی نہیں. ہم نبی والے ہیں بنیادی طور پر, اور اسی لیے تو علی والے ہو گئے کہ نبی والے ہیں. جو نبی والا ہوگا وہ علی والا ضرور ہوگا, اس لیے کہ نبی کی بات بات میں علی کی بات ہے. اللہ اکبر, سننے کی گہرائی پر غور کیجیے گا. نبی کی بات بات میں علی کی بات ہے. جو نبی کی بات کی لاج رکھ لے اسی کو تو علی کہتے ہیں. ہم ہیں نبی والے. صلوات مل جل کے بابا سے بلند پڑھیے محمد آل محمد. یہ علی والے, یہ حیدر والے نبی کو نہیں مانتے. کتنا بڑا الزام, کتنا بڑا بہتان ہے. ہم سے زیادہ نبی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا. ہم نے پیغمبر کی جنبش لب کو شریعت مانا ہے. اللہ اکبر, جملہ تو میں نے حضیہ کر دیا. ہم نے نبی کی جنبش لب کو شریعت مانا. جو نبی نے کہا وہ شریعت, جو نبی نے بتایا وہ شریعت, جو نبی نے سنایا تو جو نبی نے قدیر میں دکھایا. ہم نے پیغمبر کے ہر عمل کو شریعت مانا. نبی وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے. اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوح محفوظ کا مقدر بن جاتے ہیں. یہ صداقتوں کی آبرو ہے, امانتوں کی آرزو ہے, ہدایتوں کی جستجو ہے. کیا کہنا ہے اس نبی کا جس کا قصیدہ قرآن بن جائے, جس کی چادر کا ذکر سورہ مزمل بن جائے, جس کی کملی کا تذکرہ سورہ مدثر بن جائے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور نبی نے بھی نماز پڑھی, مگر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, زمین کی ضرورت ہے. ابھی جملہ کہا تھا زمین اور زمین کے اتصال کا نام سجدہ بنا. زمین ہوئی تبھی تو زمین, زمین ہم نے زمین پر رکھی. مگر یہ میرا نبی وہ ہے کہ جس نے اس وقت سجدے ادا کیے جب نہ زمینوں کا تصور تھا نہ زمینوں کا تصور تھا. خدا جانے کون سی ادا سجدہ بن گئی, کون سا طریقہ نماز کہلایا. نہ جانے صبر کی کون سی ادا تھی جو روزہ کہلائی. ہائے ہائے میرے چندے کی گہرائی. نہ جانے صبر کی کون سی ادا تھی جو روزہ کہلائی. نہ جانے خیرات کا کون سا انداز تھا جو خمس و زکات بن گیا. آج ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. آج میں نے اپنی گفتگو کو بہت آسان کیا ہے تاکہ یہ شکایت نہ آئے کہ زبان سخت ہے, استدلال مشکل ہے. ارے مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے نہ ہوں گی تو کہاں ہوں گی. بہت علمی مجلس پڑھتے ہیں مولانا, بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں مولانا. تو باب علم کا دربار سجا ہے, کسی ابو جہل کا دربار نہیں سجا ہے. ہم سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ ہم آپ کی سطح پر آئیں, کوشش یہ کی جائے کہ آپ ممبر کی سطح پر آئیں. یہ پیغام ہے, یہ میسج ہے. اور یاد رکھیے ہم کسی میزبان کو رازق نہیں سمجھتے. ہمارا رازق وہ ہے جو حسین کا رازق ہے. سلام پڑھیے محمد آل محمد پر. کردار بیدار ہو تو مجلس میں بولو, ضمیر بیدار ہو تو مجلس میں بولو, خمیر بیدار ہو تو مجلس میں بولو, عقیدہ بیدار ہو تو مجلس میں بولو, شجرہ بیدار ہو تو مجلس میں بولو. مجلس ایک پیغام مسلسل کا نام, مجلس ایک کنٹینیو میسج کا نام ہے. مجلس کوئی رسم نہیں,
یہ کوئی فیسٹیول نہیں کہ آئے اور گھوم کے چلے گئے، ادھر چائے پی اور ادھر کھانا کھایا اور نکل لیے۔ اور جہاں تک ابھی ناظرین محترم نے بڑا اچھا اعلان کیا کہ خواتین کے پردے کا خیال رکھا جائے۔ اصل میں خواتین کی بے پردگی جو اللہ سنیں گے، خواتین کی بے پردگی، خواتین کی بے پردگی نہیں، مردوں کی غیرت کا اعلان ہے۔ کیا اس جملے پر یہ علماء میرے ساتھ نہیں ہیں؟ جب مولا سے کسی نے پوچھا مولا مردوں کی غیرت کیسے پہچانے کہ کون مرد غیرتدار ہے؟ کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہے کون غیور ہے، کون غیرتدار ہے، کسی کے سینے پر عبارت تحریر نہیں ہے کہ کون غیرتدار ہے۔ مولا فرماتے ہیں، معصوم کا فرمان ہے، اگر مردوں کی غیرت پہچاننا چاہتے ہو تو ان کے گھر کی عورتوں کے لباس دیکھو، عورتوں کا پردہ بتائے گا مردوں کی غیرت کیا ہے۔ اب کہانی دوسری ہے۔ حجاب معنی ہی نہیں سمجھتے۔ اسی کی عورت بے حجاب ہوگی جس کی عقل پہ پردے پڑے ہوں گے، جس کی عقل پہ پردے ہوں گے اسی کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہوں گی۔ ورنہ جسے اللہ نے توفیق و معرفت دی ہو، پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ گھر والی، اب مسئلہ دوسرا ہے، اب مسئلہ الٹ گیا، پہلے وہ ہماری گھر والی تھی اب ہم اس کے گھر والے ہیں۔ ہمارے اللہ کہا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، جس کی بیوی بے پردہ ہے اس کی بیوی اس کی گھر والی نہیں، وہ اپنی بیوی کا گھر والا ہے۔ اپنی پوزیشن کلیئر رکھیے گا۔ ذرا بیداری اور معرفت میں اضافوں کے لیے دیکھوں تو صحیح کیسی آواز سے بلند صلوات پڑھتے ہیں آپ۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پیغام ہے۔ اور جناب زینب کی چادر اور ان کی بے چادری اور بے پردگی کا ذکر سننے والے اور ذکر کرنے والے اپنے گھر میں پردے کا اہتمام نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی آپ نے عزاداری کو صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں۔ آپ رسمان عزاداری کرتے ہیں، روح عزا سمجھ میں نہیں آئے کہ روح عزا کیا؟ روح عزا سمجھئے کہ کیا ہے؟ میں نے جس مضمون کا اور جس موضوع کا آغاز کیا اسی پر مجھے برقرار بھی رہنا چاہیے، مگر یہ پیغام اور یہ میسج پہنچنا بھی ضروری ہے۔ منبر سے یہ میسج نہ پہنچے گا تو کہاں سے پہنچے گا؟ ہم رسول والے ہیں، رسول والے ہم ہیں، نبی والے۔ اتنی بات کے بعد بھی کیا غور نہیں فرمایا آپ نے؟ تو رسول والا اور علی والا وہی ہوگا کہ کسی بھی گھر کی عورت بازار میں آ جائے یا میدان میں آ جائے تو یہ بھی نہ دیکھے کہ کس کے گھر کی ہے، میدان میں آئی ہے تو قابل مذمت ہے۔ جو عورت میدان میں آ جائے وہ قابل مذمت ہے، چاہے جس کی عورت ہو، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچا جملہ اور کہاں تک رہ گیا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا سمجھ رہے ہیں، مگر میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ رسول کا پیغام، رسالت کا حکم، رسالت کے پیغامات سنیے اور اسے سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں سیرت رسول نہیں بیان کرتے، جو سیرت علی ہے وہی سیرت رسول ہے، جو سیرت حسن ہے وہی سیرت رسول ہے۔ میں ذرا سا وضاحت کر دوں دو جملوں میں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سیرت رسول بیان نہیں کرتے، کون کہتا ہے؟ لوگ تو صورت بیان کر کے ٹل جاتے ہیں، ہم تو سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ اچھا چلیے آج سورت کی اس طالب علم سے سنیے
کس کی مجال ہے کہ مرکز حسن ارض و سما کی تصویر کھینچ سکے؟ کس کی مجال ہے کہ اس حسن اول کے پیکر کو بتا سکے کہ کیا تھا؟ مگر جب مشیت نے پرکار مشیت سے وجود تراشا، مشیت نے پرکار مشیت سے وجود تراشا اور اتنا کامل و اکمل و مکمل بنایا کہ جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا، جس کیفیت سے دیکھا محمد نظر آیا۔ لوگ تصویر بیان کرتے ہیں، صورت بیان کرتے ہیں، مگر صورت بھی بیان نہیں ہوتی۔ آنکھ گلابی صلی اللہ کی، آنکھیں یاد ہیں؟ آنکھوں میں بسنے والے شہزادے یاد نہیں ہیں؟ آنکھ گلابی صلی اللہ کی۔ اب سنیے، اس طالب علم سے سنیے، اور جہاں تک ذوق ہوتا ہے وہ بولتا ہے، ذوق خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ ذوق سلیم کا تقاضا ہی ہے مکمل تصویر بنائی، اتنا حسین و جمیل بنایا۔ اب میری طرف متوجہ رہیے گا، زلفوں کو دیکھا تو سورہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے نظر آئے، زلفوں کو دیکھا واللیل کے بکھرے ہوئے سائے نظر آئے، پیشانی کو دیکھا وحدت کی تجلی کا ورق نظر آیا۔ کوئی بولے نہ بولے، شعراء تو بولیں، زلفیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، پیشانی وحدت کی تجلی کا ورق، کان قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، مقفع بول دیا۔ آنکھیں بحرین تقدس کی نگی، عارض والفجر کی آیت کی ہمی، لبھائے مبارک ہو جن کے صدقے میں طوبہ کی کلیوں نے چٹکنے کی ادائیں سیکھی، دندان مبارک ہو کہ شیرازہ شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، سینہ رموز ہستی کا خزینہ، بازو توحید کی عظمت کا عالم، بازو توحید کی عظمت کا عالم، ہاتھ کائنات کی تقدیر کے اوراق، جس کے نقش قدم سورج کی عبادت گاہ۔ کیا کہنا اس نبی کا جسے خدا نے اتنا حسین و جمیل بنایا۔ اب میں قافیہ دوہرا کے ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جس کا حصہ ہوگا پہنچ جائے گا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہر جملہ ہر ایک کا حصہ ہو۔ آنکھیں بحرین تقدس کی نگی، عارض والفجر کی آیت کی ہمی۔ اب تیسرے جملے کے لیے آمادہ ہو جائے، آنکھیں بحرین تقدس کی نگی، عارض والفجر کی آیت کی ہمی، زانو امامت کی شہنشی، جس کا زانو امامت کی شہنشی ہو۔ ارے میں اس نبی کے فضائل کیا بیان کروں جس کا دوش ولایت کی معراج ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پر آواز بلند پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جس کا دوش ولایت کی معراج، آپ ذرا سا اور میرا ساتھ دیں تو شاید اس سے بہتر کوئی خدمت کر پاؤں۔ خوبصورت وجود تراشا، کب نہ تھا جب انہیں بنایا، جب نہ تھا انہیں بنایا، تصور مفہوم ہست و بود نہ تھا۔ ہائے میں نے تو جملہ صرف کیا، تصور مفہوم ہست و بود نہ تھا جب انہیں بنایا، تھا نہ تھا انہیں بنایا۔ اور ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ کر رہا ہوں، اپنی بات کو خود ہی ایکسپلین بھی کر رہا ہوں۔ ہاں نہ تھا انہیں بنایا، لفظ وجود بھی بے معنی وجود ہوتا اگر واجب الوجود نہ ہوتا۔ جب انہیں بنایا، اب میں سارے لفظوں کا ترجمہ کر دوں نوجوانوں، محمد کو اس وقت بنایا جب لفظ پیدا بھی پیدا نہ ہوا تھا، جب لفظ پیدا بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ میرے نبی کو بنایا۔ اب سارے مسلمانوں سے دستیات جوڑ کر صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، جھگڑ کس بات پر رہے ہو، اختلاف کس بات پر کر رہے ہو کہ 17 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے؟ 17 والے بھی خاموش اور 12 والے بھی خاموش۔ 17 یا 12 تاریخ ہے نا، 17 یا 12 تاریخ ہے نا، کوئی ہندی میں تو نہیں بول رہا ہوں، 17 یا 12 تاریخ ہے نا۔ تاریخ بنتی کیسے ہے؟
اور سال وجود میں کیسے آتے ہیں؟ کہا جب چاند اور سورج کی گردش ہو تو تاریخ اپنے وجود کے لیے محتاج ہے کہ چاند اور سورج ہو. میرا نبی اس وقت پیدا ہوا جب نہ چاند تھا نہ سورج تھا. تاریخ ولادت کا جھگڑ کے اور 12 یا 17 تاریخیں ہیں. تاریخ میرے نبی کے بعد پیدا ہوئی ہے. میں جملہ پھر نزاکت کے ساتھ کہہ دوں, میرا نبی تاریخ سے پہلے کا نبی ہے, تاریخ کے بعد کا نبی نہیں ہے. تاریخ کے بعد کا ہوتا تو فرشتوں سے پڑھ لیتا. میرا نبی اول مخلوق اول نور, کچھ بنایا ہی نہ تھا. جب انہیں بنایا اور مشیت کی جھوم اٹھی, میں نے کیا بنایا ہے. مشیت کی تخلیق کا شاہکار, اتنی خوبصورت تصویر بنائی. جب کوئی مصور, کوئی آرٹسٹ کوئی تصویر خوبصورت بناتا ہے نا تو اسے چھپا کے رکھ بھی لیتا ہے تاکہ وقت ضرورت دکھایا جا سکے. اسی لیے تو پہلے محمد کو بنایا تھا, آخری محمد کو غیبت میں بلا بھی لیا. اب علماء بیٹھے ہیں, ایک اس طرح سے گزر جاؤں. پہلا محمد علت غائیہ کائنات ہے, آخری محمد علت مبقیہ کائنات ہے. پہلے محمد کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے, آخری محمد کے صدقے میں باقی رکھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے بابا سے بولو محمد وآل محمد پر. اتنا کامل و اکمل و مکمل بنایا کہ مشیت کی جھوم اٹھی. میں نے بنایا, میں نے بنایا, اور بنانے کے بعد مشیت نے دیکھا ہے میرے حبیب میں نے تجھے بنایا ہے, تو بھی نور ہے میں بھی نور ہوں, تو بھی ہادی ہے میں بھی ہادی ہوں, تو بھی اکیلا ہے اور میں بھی اکیلا ہوں. یا علی, میرے جملے کی نزاکت, اے میرے حبیب تو بھی اکیلا. ساجد بھائی جیسے آپ تارگڑھ میں سنتے ہیں ویسے سن لیجئے, انشاءاللہ لطف آ جائے گا. تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا. میرے حبیب اگر ہم دونوں اکیلے رہے تو پتہ کیسے چلے گا کائنات کو کہ تجھ میں اور مجھ میں خدا کون ہے, بندہ کون ہے. ارے میں معراج کرا رہا ہوں, نعت لکھنے والے شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے, شاعرانہ انداز سے جملہ کہہ کے جانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب پروردگار نے دیکھا اے میرے حبیب تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا, تو کائنات کو پتہ کیسے چلے گا کہ خدا تو ہے یا میں ہوں. تجھ میں اور مجھ میں ساجد کون ہے, مسعود کون ہے, راکب کون ہے, مرکوع کون ہے, رازق کون ہے, مرزوق کون ہے, عابد کون ہے, معبود کون ہے, اللہ کون ہے, بندہ کون ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی لیے اللہ نے نور محمد کے 2 حصے کیے, ایک کو محمد بنایا, ایک کو علی بنایا. اے میرے حبیب میں تو اکیلا ہوں مگر تو اکیلا نہیں ہے, تیرا شریک کار میں نے علی کو بنا دیا. شریک کار میں نے علی کو بنا دیا. میرے حبیب میں نے تیرا شریک کار علی کو بنا دیا. رسالت تیری ہوگی گواہ یہ ہوگا, نبوت تیری ہوگی ناصر یہ ہوگا, بستر تیرا ہوگا سو یہ جائے گا, مقابلہ تجھ سے ہوگا فتح یہ کر لے گا. اور بقول علامہ نصیر الاجتہادی جسے میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں, اگر وقت آئے گا, اگر وقت آئے گا حق طلاق اسے دے جانا. میں بچ کے اور بچا بچا کے کچھ کہہ رہا ہوں, میں نے بچ کے اور بچا
کی کوشش کی تو اب شریک کار رسالت علی اس نور کے 2 حصے ہوئے. نہیں، اس نور کے کیوں ہوتے؟ اسی نور کو 2 حصوں میں جلوہ فگن کیا. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جب کچھ تھا نہیں تو یہ کہاں تھے؟ جہاں خدا کی مشیت تھی وہاں یہ تھے. یہ بتاؤ سورج کہاں اور سورج کی کرنیں کہاں؟ سورج کی شعاعیں کہاں ہوتی ہیں؟ سورج سے نمودار ہوتی ہے، سورج ہی میں جا کے مل جاتی ہے. تو بلا فاصل بغیر کسی فاصلے نور رسالت سے نور ولایت کو پیدا کیا. اب جملہ ایک کہوں گا، کہنے کی ذمہ داری ہے، پہنچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں. پہنچانے کی ذمہ داری ہے، سمجھ میں آ جائے یہ کوئی ذمہ داری نہیں. ابلاغ مشکل ترین مرحلہ ہے. ابلاغ مشکل ترین مرحلہ ہے. وما علینا الا البلاغ. نبیوں نے بھی کہا ہے ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. ایک جملہ کہوں گا، بغیر کسی فاصلے کے نور رسالت سے نور علی کو پیدا کیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ خلیفۃ بلا فاصل کیا ہے؟ یعنی خلیفۃ بلا فاصل. جملہ کہہ دوں، علی خلیفۃ بلا فاصل ہی نہیں ہے، علی تو خلقت بلا فاصل بھی ہے. علماء کے اٹھتے ہوئے ہاتھ آپ نے دیکھے صلوات تو آواز بلند پڑھیے محمد آل محمد کا. علی کی خلقت کی بغیر فاصلے کے ہے. حضور کو اس وقت پیدا کیا جب لفظ پیدا بھی پیدا نہ ہوا. رہنے علی محبت. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 17 کو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 12 کو آئے اور 12 ہی کو چلے گئے. میں نے تو 12 والوں کا شکریہ ادا کیا. بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں آپ. آپ نے یہ کہا کہ 12 کو آئے 12 ہی کو چلے گئے، یعنی اقرار تو کر دیا کہ 12 کے بغیر نہ رسول آئے ہیں نہ 12 کے بغیر رسول گئے ہیں. آپ نے کسی مرحلے کو 12 کا اقرار تو کیا، 12 کے قائل تو ہوئے گا. اچھا اب میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جو جنتری آپ کی آئے، جو کیلنڈر آپ کی آئے، اٹھا کے دیکھیے. حضور کی اس دنیا میں آمد پیدائش نہیں کہہ رہا ہوں، آمد 17 ربیع الاول. اکیلے نہیں ہیں، جشن طلوع نیرین ہے. اکیلے نہیں ہیں، چھٹے امام علیہ السلام کی تاریخ بھی آنے کی وہی ہے. اور 28 سفر حضور اس دنیا سے گئے تو اکیلے نہیں ہیں، امام حسن ساتھ ساتھ ہیں. یعنی جہاں رسالت ہے وہاں امامت ہے. لازم و ملزوم ہے رسالت اور امامت. آپ دیکھتے جائیں اور آپ غور فرماتے جائیں. مگر صناع ازل نے مصور حقیقی نے خالق مطلق نے حاکم الاطلاق نے علی کل شیء قدیر نے لا یدرک الصفات نے قدیم بالذات نے خالق امکان و اقوام نے قادر و قدیر و رحمان و رحیم پروردگار نے جب ان کے وجود کو تراشا تو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا مکمل بنایا کہ محمد کو بنایا مگر سایہ نہیں بنایا. پیغمبر کو بنایا، سایہ نہیں بنایا. پوچھو ماں سے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ میں
نعت کے شعراء کو خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، سایہ نہیں بنایا۔ علماء نے کیا کہا وہ بعد میں سنیے، پہلے میرا جملہ سنیے۔ سایہ نہیں بنایا، چونکہ سایہ ہوتا ہے ریفلیکشن۔ آپ زمین پر کھڑے ہوں، دھوپ کا سایہ ریفلیکشن، تو زمین پر وہی تو نمودار ہوگا جو آپ ہیں۔ سایہ ہوتا ہے جیسا، میرا جملہ ضائع نہ جائے، سایہ ہوتا ہے جیسا۔ مشیت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کا سایہ میرے نبی جیسا ہو جائے۔ تو ہاتھ جوڑ کے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں ہے تو نبی کا ہم سایہ نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جب سایہ نبی جیسا پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جب نبی کا سایہ نبی جیسا نہیں تو نبی کا ہم سایہ نبی جیسا کیسے ہو جائے؟ کل کی گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ جو تھے نبی جیسے انہوں نے کبھی نہ کہا ہم نبی جیسے، جنہیں دشمنوں نے دیکھا تو کہا یہ نبی جیسے، وہ کبھی نہیں کہتے ہم نبی جیسے۔ اور قریب المنظر یہ کہتے ہم نبی جیسے۔ سایہ نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ پوچھیے علماء سے، سیرت لکھنے والوں سے پوچھو کیوں نہیں بنایا سایہ۔ سیرت لکھنے والوں نے بتایا کہ سایہ اس لیے نہ بنایا، پیچھے تک کھڑے ہونے والے اور بیٹھنے والے میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے نونہالوں، میرے بزرگوں، سب کی ایک ایک مجمع کی ایک ایک فرد کی خصوصی توجہ چاہیے مجھے اور التفات خصوصی چاہیے۔ کیوں نہ بنایا سایہ؟ کا سایہ ہوتا تو زمین پر پڑتا، زمین پر پڑتا تو ساتھ چلنے والے کا قدم۔ جائے رہے ہو میرے نوجوانوں، مشیت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نبی کے سائے پر کسی کا قدم آ جائے۔ تو ساتھ چلنے والے کوئی غیر تو نہیں، ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، کا ساتھی اپنی جگہ، مگر یہ شرف نہیں دوں گا کہ سائے پر قدم رکھ دیں۔ اب ایک بات پوچھ لوں، علی کا مقابلہ مکے کے بنیے بقالوں سے کہا کر رہے ہو؟ علی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، سب وہ ہے، میری طرح متوجہ، سب وہ ہے جنہیں نبی کے سائے پر قدم رکھنے کا شرف حاصل نہیں۔ میرا علی وہ ہے جسے مہر نبوت پر قدم رکھنے کا شرف حاصل ہے۔ کچھ نہیں، مقابلہ کیسے کیے کرتے ہو؟ تم تو پسینے سے بھی نہیں۔ یا آدمی میں نے پرچستائی جملہ کہہ دیا، تمہارے خمیر کو تو خیرات عرق انفعال بھی نہ مل سکی۔ میں اسی لیے ہر جگہ وعدہ کرنے کا عادی بھی نہیں، جہاں میری زبان اور مزاج سمجھا جاتا ہے مجلس پڑھنے وہیں جاتا ہے، ورنہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں آتے نہیں ہیں، آتے نہیں آیا۔ تمہیں تو خیرات عرق انفعال بھی نصیب نہ ہوئی، تم تو پسینہ بھی نہیں۔ جو پسینہ ہو اور سینہ ٹھوک کے کہے میں آدم ہوں، جو پسینہ ہو وہ فخر سے کہے میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ پسینے سے بنے انبیاء، مگر علی پسینے سے نہیں۔ نبی نے کہا اے علی تیرا خون میرا خون ہے۔
شیعت بکھرنے کا نام نہیں ہے. صلوات بابا سے بلند پڑھیے محمد آل محمد. شیعت منتشر ہونے کا نام نہیں، منظم ہونے کا نام شیعت ہے. انتشار کا نام شیعت نہیں، انتظام کا نام شیعت ہے. شیعت شعور کا نام شیعت ہے، آگہی کا نام شیعت ہے، بینائی کا نام شیعت ہے. نابینائی کو شیعت نہیں کہتے. اور یہ نابینائی، میں ان آنکھوں کی بینائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. عقل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو تو سمجھ میں آئے کہ حقائق کیا ہیں، اصول کیا ہیں. علی مہر نبوت پر کھڑے ہیں. نوجوانوں، آپ کے لیے رزق ولایت علی فراہم کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں، بیداری کا رزق چاہیے تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. رسالت شناسی کا تبرک چاہیے تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. آتے سب ہیں علی کے دروازے پر. شریف لوگ ہر وقت آتے ہیں. شریف لوگ وہ ہیں جو ہر وقت علی کے دروازے پر آتے ہیں. ہاں، کچھ ہیں جو خود غرض تھے، مفاد پرست تھے، موقع پڑھنے پر آتے تھے. مگر علی کے دروازے کو ہر وقت آؤ تو خیرات بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. علم کی خیرات چاہیے علی کے دروازے پہ آؤ. معرفت کی خیرات چاہیے علی کے دروازے پہ آ جاؤ. ایمان کا رزق چاہیے علی کے دروازے پہ آ جاؤ. علی راکب دوش سوار، دوش رسول ہے. اور کہاں ہے علی؟ خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا، فتح مکہ جب سارے بتوں کو توڑا، علی آ جاؤ میرے دوش پر. رسول نے اپنے دوش پر سوار کیا. یہ آدم کا دوش نہ سمجھیے گا، یہ نوح کا دوش نہ سمجھیے گا. یہ صاحب معراج نبی کے کانٹے ہیں. یہ صاحب معراج پیغمبر کا دوش ہے. ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا کا دوش نہ سمجھیے گا. اور اتنی باتوں کے بعد بھی اگر آپ میری بات نہ سمجھ سکے تو ہندی میں میرا کوئی دوش نہیں. یہ پیغمبر کا دوش ہے، پیغمبر کے کاندھے ہیں. متوجہ ہو نوجوانوں، ان کاندھوں پر لکھا کیا ہے؟ داہنی طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ، بائیں طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ. کچھ پہنچی بات؟ جہاں تک پہنچی ہے ہاتھ بلند ہے، جہاں تک پہنچی ہے زبانیں بول رہی ہے. ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، اور اس پر بلند ہے علی اور ولی اللہ. بلند ہے علی ولی اللہ. بیساکھیوں پر بلند ہونے والے اور ہیں. تاریخ کی بیساکھیوں پر چلنے والے اور ہیں. دوش رسول کی معراج پانے والا اور ہے. یہ وہ ہے جو راکب دوش رسول ہے. ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ. توحید اور رسالت نے جسے مل کے بلند کیا اسے علی کہتے ہیں. میں نے جملہ آہستہ کہا تو آپ نے سنا دیا آہستہ. خدا کی قسم ایسی محبت تو دیکھی نہیں جاتی. کتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے. اگر میں نے آہستہ جملہ کہا تو سنا بھی آپ نے آہستہ ہی ہے. توحید اور رسالت جسے مل کے بلند کرے اسے علی کہتے ہیں. تو جسے توحید اور رسالت بلند کرے اسے تاریخ کے لنگڑے نیچے نہیں دکھا سکتے. رسول ہیں. اب یہاں پر ایک بات قافیے میں کہوں گا. قافیے سے بچوں غور سے سنا کرو مجلس، اس لیے کہ تہذیب اعضاء کائنات کی سب سے بڑی تہذیب ہے.
ناظرین صاحب آپ یاد رکھیے جملے آپ کے بہت کام آئے گا. تہذیب ازا کائنات کی سب سے بڑی تہذیب ہے. مجلس میں ہم اپنے بچوں کو بیٹھنے کی تہذیب اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ اس زمانے کے بزرگوں کو بس میں رسالت میں بیٹھنے کے سلیقے نہیں آتے تھے. ہم اپنے بچوں کو بس میں معرفت میں بیٹھنے کے طریقے سکھاتے ہیں. عقیدہ سنو, ہماری فرقہ متفقہ فیصلہ سنو کہ کیا ہے. کاغذ پر میں نے حضور کا نام اس میں گرامی لکھا محمد. کتنا پیارا نام ہے. پہلے نام ہی پر غور کر دو. حضور کے نام کا پہلا حرف ہے میم. حضور کے نام کا پہلا حرف میم. آدم کے نام کا آخری حرف. اب جملہ کہہ رہا ہوں, محسوس کیجئے گا. آدم کے نام کا آخری حرف ہے میم, میرے نبی کے نام کا پہلا حرف ہے میم. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. جہاں آدمیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمدیت کا آغاز ہوتا ہے. سلوات بابا سے بلند پڑھیے محمد محمد پر. بیٹھنے والوں میں نے ناظرین و محترم سے کاغذ قلم دیا اور انہوں نے مجھے دے بھی دیا. میں نے کاغذ قلم مانگا, انہوں نے مجھے دے بھی دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ رسول کے نواسے کا ذاکر ہے. اور میں نے کاغذ قلم لے کے آپ سب کو دکھایا کہ میں لکھ رہا ہوں حضور کا نام نامی اس میں گرامی محمد. میں نے نام لکھا. ہماری فقہ یہ کہتی ہے, ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے حضور کے بغیر نہ چھوئیے. کتنا احترام ہے حضور کے نام کا. پیغام لے کے جاؤ, لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم تو نبی کے نام کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ حضور کے بغیر چھونا بھی گوارا نہیں. میں نے کاغذ کو رکھا, ایک بدبخت بد نصیب آیا, بد نسلہ آیا, اور اس نے آ کے اس کو پاؤں رکھ دیا. سب نے یک زبان ہو کے فیصلہ سنایا یہ کافر ہے. کیوں؟ کہ اس نے اسم محمد پر پاؤں رکھ دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ مسلمان اور علی کے درمیان فرق کیا ہے سمجھ میں آیا؟ پیچھے بیٹھنے والوں کچھ بات پہنچی؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے؟ تم اسم محمد پر, اسم محمد پر پاؤں رکھ دو تو مسلمان نہیں. علی جسم محمد پر کھڑا ہے اور کل ایمان ہے. جسم محمد پر محمد والے محمد پر. مجلس سے کچھ لے کے جایا کیجیے, مجلس کو چھوڑ کے نہ جایا کیجیے, گھر لے جایا کیجیے. اس میں ادب بھی ملتا ہے, معرفت بھی ملتی ہے, اس میں عقیدہ بھی ملتا. اور سنیے علماء کا بیان. آپ نے اپنے بچے کا اگر نام رکھا تو آپ نے دو نبیوں کا نام ملا کے رکھا, حضرت ابراہیم اور پیغمبر کا مثال کے طور پر. کسی بھی نبی کا نام لے لیجیے, حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کسی کا نام لیجیے. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ابراہیم محمد نام رکھیں. کچھ لے کے جا رہے ہو مجلس سے, جب نام رکھو گے محمد ابراہیم, محمد پہلے ابراہیم بعد میں, اسماعیل محمد نہیں, محمد اسماعیل, محمد پہلے اسماعیل بعد میں. میرے بیٹا پیدا ہوا, میرا نام وسیع اصغر ہے,
تو میں اپنے بیٹے کا نام وسیع محمد نہیں رکھوں گا، محمد وسیع۔ پہلی بات تو یہ نام رکھنا، ہم نام رکھتے نہیں، نام تجویز کرتے ہیں۔ نام رکھنا یہ دوسرا محاورہ، ہم نام مشخص کرتے ہیں، نام کی تشخیص ہوتی، نام کی تجویز ہوتی، نام کا تعین ہوتا ہے۔ محمد پہلے، وسیع بعد میں۔ محمد وسیع، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل۔ جاگ رہے ہو نوجوانوں؟ کسی نبی کو یہ اجازت نہیں کہ برائے نام محمد سے آگے ہو جائے۔ یا علی، میں نے جملہ کہا ہے خدا کی قسم، برائے نام، برائے نام، برائے نام بھی کوئی نبی میرے نبی سے آگے نہیں ہو سکتا۔ تو جب نبی کے نام بھی نبی کے نام سے آگے نہیں ہو سکتے تو کوئی مصلی پر میرے نبی سے آگے کیا ہو جائے گا؟ حضور کا نام سنا آپ نے، ہمارا عقیدہ سنا حضور کے سلسلے میں کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ کہ حضور کا نام بھی مقدم ہوگا، مؤخر نہیں ہوگا، پہلے آئے گا بعد میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اول ہے، ہر اعتبار سے اول ہے، ہر کمال میں اول ہے۔ اور آپ اس بات کا دوسرا رخ بھی سن لیجئے، ابراہیم محمد آپ نہیں کہہ سکتے، اسماعیل محمد نہیں کہہ سکتے، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل۔ لیکن ہاں یہ اجازت ہے کہ ولی محمد نام رکھ لیجئے، علی محمد رکھ لیجئے۔ علی محمد آپ کو نام ملیں گے، نہیں جملہ آپ پہنچا نہیں ہے، ورنہ وصولی کی رسید پہنچ گئی ہوتی۔ اگر جملہ پہنچ گیا ہوتا، کسی کے نام کے بعد آپ پیغمبر کا نام نہیں رکھ سکتے، سب کے نام بعد میں ہے، میرے نبی کا نام پہلے ہے، مگر اجازت ہے چاہے علی کا نام پہلے رکھو یا محمد کا نام پہلے، چاہے محمد علی کا ہو یا علی محمد کا ہو، چاہے محمد حسین کہہ دو یا حسین احمد کہہ دو۔ حضور کا نام نامی اس میں گرانا، چاہے حسین احمد کہیے یا محمد حسین کہیے، اس لیے کہ محمد کی جگہ پر محمد آ جائے۔ یہاں نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، مگر سب کے سب محمد ہیں۔ جہاں طبیعتوں میں وحدت ہو، میں زیادہ گجرات میں آنے کا اسی لیے قائل بھی نہیں ہوں۔ جہاں طبیعت میں وحدت ہو، جہاں مزاج میں وحدت ہو، جہاں تینت میں وحدت ہو، جہاں نشست کے انداز میں وحدت ہو، کل کی گفتگو بھول گئے آپ، جہاں رفتار میں وحدت، گفتار میں وحدت، قول میں وحدت، خواب میں وحدت، بیداری میں وحدت، سب متحد فضیلتیں جس پر اتحاد کرتی ہیں۔ پوچھئے علماء سے یہ کلیہ ہے کہ نہیں؟ النائب کالمنیب، نائب ایسا ہونا چاہیے جس کی جگہ پہ آیا اس کے جیسا ہو، نائب جس کا بنا ہے اس کی جگہ پہ آنے والا نائب منیب جیسا ہو۔ میں یہاں سے میں چھوڑ دوں گا، کوئی اس کو مکمل کرے تو میرے جیسا ہو۔ نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس جیسا ہو۔ میں نے تو پورا عقیدہ پڑھ دیا، بعد رسول اختلاف کس بات پر ہے کہ نبی کی مسند پر کون آئے گا؟ کلیہ سمجھ لو، نبی کی جگہ پر وہی آئے جو نبی جیسا ہو۔ نہیں ابھی مجھے 10-20 منٹ اور کر دیجئے مجلس مکمل کرنے کے لیے۔ صلوات مل جل کے آواز سے بلند پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، میں نے بچوں کو خطاب کیا تھا تو ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ لا الہ الا اللہ متوجہ رہے میری طرف. حضور کے دوش پر کلمہ لکھا ہے, آیتیں لکھی اور اس پر کھڑے ہیں علی. ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا کہ یہ آیتوں کو علی کیسے ہے؟ گھر میں قرآن مجید تو ہے. اچھا قرآن مجید کی تلاوت تو کم ہی ہوتی ہے, گھر میں رکھا ہی ہوا ملتا ہے. قرآن تو ہے گھر میں, کسی کی مجال ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی نازل رکھ سکے؟ کسی کی مجال ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی دنیا میں کتاب رکھ سکے؟ نہیں. تو رکھیے قانون کو, قرآن پر قرآن تو رکھا جا سکتا ہے, قرآن پہ پارا تو رکھا جا سکتا ہے. تو جو نبی کے دوست پائے وہ بھی قرآن ہے, جو پرانا ہے وہ بھی قرآن ہے. ساتھ کے ساتھ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی تو جواب دیا تھا میرے مولا نے جب بعد رسول 25 برس کے بعد کئی ٹھوکرے کھا کے زمانہ علی کے دروازے پہ آیا. میں نے 2 لفظوں میں پوری تاریخ پڑھی ہے. 25 برس کے بعد جب کئی ٹھوکرے کھا کے زمانہ علی کے دروازے پہ آیا, آگے کہنے لگے علی آپ مشکل کشا ہیں, ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کریں گے. ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئے. میرا جملہ ہوتا سب سو جاتے, کوئی شکایت نہیں, لیکن خالد نہج بلاغت کا جملہ, مجید آہنگ فصاحت کا جملہ میرے مولا جناب امیر فرماتے ہیں ایک ہی جملے میں پوری تاریخ کا شکوہ ہے اور رخسار پر بھرپور تماشا بھی ہے. جب لوگوں نے کہا کئی ٹھوکرے کھا کے آئے, 25 برس گزر چکے ہیں, اور علی سے آگے کہہ رہے ہیں علی ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کریں گے, ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے, ہم آپ کو رہبر مانیں گے. میرے مولا نے جملہ کہا کل کون سی کمی تھی مجھ میں جو آج نہیں ہے. کل کون سی کمی تھی مجھ میں جو آج نہیں ہے. اب دوسرا جملہ بھی جھاڑ کے سن لینا. مولا نے کہا کل کون سی کمی تھی مجھ میں جو آج نہیں ہے, اور آج کون سا کمال ہے مجھ میں جو کل نہیں تھا. سب شرمندہ ہو گئے. نہیں علی آپ تو کل بھی بڑا کمال تھی, علی آج بھی آپ کا کمال. غفلت تو ہماری تھی, ہم آپ کے دروازے سے ہٹے. علی نے بہت منع کیا, پہلے تمہاری اسی بات کو سمجھ لے, پہلے تو غور کرنے والے اسی بات پر غور کر لیں, زبردستی بیعت لینے والے اور ہیں, لوگوں کو ظلم و ستم کر کے بیعت لینے والے اور ہیں, جس کے دروازے پر بیعت گھٹنے ٹیکے کھڑی ہے وہ اور ہے. زمانہ آیا ہے علی کے دروازے پر, اور آگے کہہ رہے ہیں ہم آئیے بیعت کریں چیزیں. جب بہت انتہا ہو گئی اور لوگوں نے کہا ہم گمراہ ہو جائیں گے, ہمیں بچا لیجیے. علی نے کہا تو اگر بیعت کی بات ہے آؤ مسجد میں. جو پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہوا تھا, جس کا پہلا قدم خانہ کعبہ میں آیا تھا, انہوں نے کہا چلو مسجد میں. علی آئے پورے مجمع کو لے کر, مجمع پیچھے پیچھے علی آگے آئے. علی فرش پر نہیں بیٹھے, زینے مسند رسالت پر بیٹھے. پہلے سینے کو چھوڑا, دوسرے سینے کو چھوڑا, سینے چھوڑتے چھوڑتے عرشے پہ آ کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. کسی کی جگہ نہیں بیٹھے,
علی نے نبی کی جگہ پر بیٹھ کر پہلی وصول کی ہے، چوتھی نہیں لی۔ نبی کی جگہ پر بیٹھے۔ اچھا اس سے پہلے ہوتا کیا آیا تھا بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا دو۔ تاریخ بتانا تو ضروری ہے، تاریخ پڑھنا کوئی ضرور نہیں، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ نبی کے بعد جو صاحب پہلی منزل پہ آئے، انہوں نے احترام رسالت میں پہلا سینہ چھوڑا، عرشے کو چھوڑ کر نیچے آ کے بیٹھے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملوں پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرو تو بڑے بڑے نتیجے نکلتے ہیں۔ پاک رسول نبی کی جگہ چھوڑ کر سینے پر بیٹھنا ان کا عمل بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اعلان کر دیا میں نبی کی جگہ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں بات۔ اس کے بعد جو صاحب آئے انہوں نے پیغمبر کے بعد وہ سینہ بھی چھوڑا اور وہ سینہ چھوڑ کے بیٹھے۔ اس کے بعد جو صاحب آئے وہ پیغمبر کے بعد دو سینے چھوڑ کے نیچے بیٹھے۔ اب بات یہاں تک آ گئی، کہاں تک آ گئی بات؟ اللہ سن لیجئے، بتدریج تنزلی کی طرف خلافت جا رہی تھی، بتدریج خلافت تنزلی کی طرف جا رہی تھی، خلافت تو زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ سلام ہے ابو تراب کو جس نے زمین میں دفن ہونے سے بچا کر خلافت کو اٹھا کے نبوت کی جگہ پر بٹھا دیا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی کا عمل بتا رہا ہے کہ اصل نایاباب آیا ہے، جگہ پہ بیٹھے نا، بالکل آسان کر کے بات کیا رہا ہوں، جگہ پہ۔ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جانشین کسے کہا جاتا ہے؟ جان نماز، نماز کی جگہ۔ جانشین نشستن سے نشین ہے جو جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ تو اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ جو نبی کا جانشین تھا وہی نبی کی جگہ پر بیٹھا۔ جو نہ سنے گا جو نبی کا جانشین تھا وہی نبی کی جگہ پر بیٹھا۔ جو جگہ پر بیٹھے اسے جانشین کہتے ہیں، جو پہلو میں بیٹھے اسے ہم نشین کہتے ہیں۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، ہم نشین بہت ہیں مگر جانشین ایک۔ علی وہاں بیٹھے اور جب بیٹھے مجمع میں کوہنیاں چل، یہ عادت بھی پرانی ہے، اور ایک نے دوسرے سے کہا دیکھا موقع ملتے ہی علی کہاں بیٹھے؟ اب میری طرف دیکھنا، علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، دامن ہوا کو سمیٹا ہے، سر جھکایا ہے، گردن نے ہڑائی، اور کتنا مکمل جملہ حمد میں کہا۔ حمد پروردگار، فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے حق کو حق کی جگہ پر لوٹا دیا۔ مکمل جملہ ہے، اگر سر جھوٹا کے دیکھا تو لوگوں میں کہانیاں چل رہی ہیں۔ وجہ اللہ بلند ہوا، عین اللہ نے دیکھا، لسان اللہ پر لفظ جاری ہوئے، لہجہ میں پس حجاب قوسین بولا، لہجہ میں پس حجاب قوسین بولا اور پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جیسے علی نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایک بزرگ نے اٹھ کے کہا علی بات یہ ہو رہی ہے آپ سے پہلے جو آیا وہ نبی کی جگہ چھوڑ کے بیٹھا، احترام رسالت میں آپ تو وہی بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ بالا نے ایک مرتبہ منبر پر ہاتھ مار کے کہا یہ تو لکڑی کا بنا ہوا وہ منبر ہے جس پر نبی بیٹھتے تھے، میں یہاں بیٹھ گیا تمہیں اعتراض ہو رہا ہے، مجھے تو نبی کے دوش پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہے۔
کسی سے یہ نہیں کہا میری بیعت کرو. ختم کرتے ہوئے مجلس مکمل ہو گئی میری بات، مگر یہ جملہ ضرور سن لینا. بیعت جس کا آتا ہے بے کے معنی ہوتے ہیں بیچنا. جو رجسٹریشن ہوتے ہیں نا تحصیل میں عدالت میں اسے کہتے ہیں بے نامہ. بے کے معنی بیچنا. بیعت اپنے کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا، یہ ہے بیعت. اور بعد رسول علی سے کوئی بیعت مانگے، علی بیعت کر سکتے ہیں، زمین و آسمان الٹ سکتے ہیں، مگر معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے یہ جملہ بہت دور تک سمجھنے کے لیے کہا ہے. اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے، منطوق اور ہوتا ہے، مفہوم اور ہوتا ہے. اور مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مخالفی اور موافقی. ایک بات کہی جاتی ہے، ایک بات سمجھی جاتی ہے. میں نے کہہ دیا، میرا کام مکمل. آپ سمجھیے کہ میں نے کہا کیا ہے. جو 61 ہجری میں آیا، جس نے حسین کے سامنے ایک سوال رکھا، وہ حسین سے بیعت مان رہا ہے. میں نے بیعت کے معنی کیوں سمجھایا اپنے مجمع کو؟ بیعت کے معنی کسی کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دینا. تو جو اللہ کے ہاتھوں شب ہجرت بک جائے وہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین کا انکار بیعت، حسین کا انکار بیعت اسلام کی تقدیر بن گیا. میں کیا کروں، لفظیں آتی ہیں تو روک نہیں پاتا. جس کا انکار اسلام کی تقدیر بن جائے اس کا اقرار کیسا ہوگا. ذرا سوچو، شاعرانہ انداز سے ایک بات کرتا. حسین کا انکار بیعت اسلام کو محفوظ کر گیا، بلکہ اسلام کی محفوظ پناہ گاہ کا نام انکار حسین ہے. بیعت کا انکار نہیں، یہ اسلام کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ دی جا رہی ہے. حسین نے بیعت کا انکار کیا، اور پھر وہ ہوا جو تاریخ کی نابینا آنکھوں نے بھی دیکھا. پھر وہ ہوا جو آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں، حسین نے بیعت نہیں کی، اور حسین بیعت کر بھی نہیں سکتے. اس کی قیمت حسین نے کیا دی؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شہنشاہ وقت تھا جس کا نام یزید کا نہیں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے. یہ ایک بادشاہ وقت رہا تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا. بیعت کی بھیک مان رہا تھا حسین. مجھے معلوم ہے کہ آپ ان 4 مصروں سے آشنا ہے، اس لیے میں نے ان پر زور نہیں دیا، آپ کو متوجہ کیا. بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے.